السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز بہنوں، جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف لاتے ہیں، وہیں پہ ان کی وائف فرحت نائک بھی یہی کام کر رہی ہیں، دن رات اللہ کے دین کا کام کرتی ہیں۔ وہ پاکستان میں آئی ہیں اور گجرانوالہ میں انہوں نے بہت ہی پیاری تقریر کی ہے۔ چلیں آپ بھی سنیں اور میں بھی سنتی ہوں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہاں بھیجا آپ لوگوں کے درمیان۔ گجرانوالہ کے بارے میں نے اتنا سنا الحمدللہ کہ یہاں آنے کا بڑا اشتیاق ہوا۔ دین کی مضبوطی کے بارے میں نے سنا، مال کی زیادتی کے بارے میں نے سنا، خاندانی مضبوط نظام کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، مضبوط عقیدے کے بارے میں، جو کہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہترین کوالٹیز ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ I love you for اللہ۔ کیا آپ مجھ سے محبت رکھتی ہیں؟ تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ پروگرام بالکل ڈسپلنڈ انداز میں ہو۔ دیکھیں کتنے اچھے انداز میں پورا آرگنائز کیا گیا ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ ہمارے دلوں کو اور زیادہ ایمان سے منور کر دے، اور اللہ تعالی ہم کو سچ مچ کچھ نہ کچھ کر گزرنے والا بنائے۔ پیاری بہنوں، آج کا جو موضوع ہے اس کے تعلق سے میں نے 3 قرآنی کو لیا ہے، جو جن ماؤں کا قرآن میں ذکر آیا ہے ان میں سے 3 ایسی ماؤں کو چنا ہے جن کی زندگیوں سے ہم سیکھیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی ماں جس کے بارے میں آج ہم ذکر کریں گے وہ ہے ام موسیٰ۔ 3 مائیں، ام موسیٰ، ام عیسیٰ اور ام اسماعیل۔ الحمدللہ ہم قرآن پاک میں پڑھتے بھی ہیں ان کے بارے میں اور اکثر و بیشتر ذکر بھی آتا ہے، لیکن پیاری بہنوں جب بھی ہم پڑھتے ہیں نا، ہماری ذہنی کیفیت جو ہوتی ہے اس پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین جو گائیڈنس ہمارے لیے نازل کرتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ریفلیکشنز جو ہم لیتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا سیکھیں، جائزہ ہم کیسا لیں۔ تو جب میں آپ کو یہ تمام جو ہے کے بارے میں بتا رہی ہوں، یہ ہماری جو مائیں ہیں ان کے بارے میں بتا رہی ہوں، میں آپ سے مؤدبانہ التماس کروں گی، عاجزانہ اپیل کروں گی پیاری بہنوں کہ ہم جائزہ لیں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں کیا کرتی۔ تو فرض کیجئے ام موسیٰ کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں، سورہ قصص چیپٹر نمبر 28 ورسز 7 to 13، 7 سے 13 نمبر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اوحینا الی ام موسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے اشارے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی نازل کی، ان کو بتایا، ان کو اشارہ دیا، کس بات کا؟ لا آف دا لینڈ کیا تھا عزیز بہنوں اس وقت کا؟ فرعون کیا کرتا تھا؟ سارے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا۔ تو لا آف دا لینڈ جو ڈسپلنری لا کیا تھا اس وقت کا؟ یہ جابر بادشاہ جو ہے تمام لڑکوں کا قتل کر ڈالتا تھا۔ ایسے وقت پہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس بچے کو ایک ٹوکری میں ڈال دو اور دریا میں ڈال دو۔ ہم اپنے آپ کو ام موسیٰ کے شوز میں لے آئیں۔ Put yourself in the shoes of ام موسیٰ۔ اپنے چشم تصور سے اپنے آپ کو وہاں دیکھیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ اس طرح کا حکم دیتا تو میں کیا کرتی۔ اب دیکھیے یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کا وزڈم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کون سے الفاظ کون سی آیتیں چنتا ہے، یہ اللہ کا ہی راز ہے۔
بائبل میں اگر دیکھا جائے اور دیگر جو ہے دینی کتابوں میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری سٹوریز ہے، انوانٹیڈ ڈیٹیلز جو ہے وہ اس میں بتائے گئے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ تعالی چنتا ہے، یہ آیت نازل کرتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ۔ اللہ تعالیٰ کیا چوز کر رہا ہے نازل کرنے کے لیے؟ ام موسیٰ کے دل کی کیفیت۔ امیجن بہنوں، ایک عورت کے دل کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے جب وہ اپنا بچہ سمندر میں ڈال دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس بات کو چوز کرتا ہے کہ ام موسیٰ کے دل کی کیفیت بیان کی جائے۔ ہنڈریڈز آف ادر ڈیٹیلز وہ مینشن نہیں ہے جو کہ بائبل میں ہے۔ اب آپ سوچیے عزیز بہنوں، اس کی دل کی کیفیت کیسی ہوگی کہ اندازہ لگائیے کہ 5 منٹ آپ شاپنگ کے لیے جب جاتی ہیں، آپ کا بچہ اگر 3 سالہ 4 سالہ بچہ کہیں چلا جاتا ہے، ماں بے چین ہو جاتی ہے، ارے عبداللہ کہاں چلے گئے، پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتے ہیں ہم، ہے نا، کہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی بچی، پتہ نہیں کہاں چلا گیا بیٹا۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ سیف انوائرمنٹ ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہا ہے دریا میں ڈال دیجئے، پانی میں ڈالنا ہے اس باسکٹ کو۔ اب وہ باسکٹ جو ہے ایسی بھی نہیں ہے جو کہ پانی میں ڈوبے گی نہیں، سوئمنگ پروف تو نہیں ہے وہ، ہو سکتا ہے کوئی چٹان آ جائے، ٹاپل ہو جائے، پوری الٹ جائے، وہ ہو سکتا ہے مگرمچھ اس کو نگل لے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ، اس کے دل میں ایک فؤاد ہو گیا۔ فؤاد کیا ہے؟ بالکل خالی ہو گیا، وہ ہولو جس کو کہیں گے، جس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ اٹس لائک جیسے ہم کہیں گے نا ایک ٹیمپرری پیرالیسس جو ہے نا، بالکل سختے میں آ گئی ہے وہ ماں، ہائے اللہ میں نے کیا کر دیا۔ ڈال تو دیا انہوں نے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور دوسری طرف اگر نہیں ڈالتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس بچے کا قتل کر ڈالا جائے گا۔ تو ڈالا تو صحیح، لیکن دل پورا خالی ہو گیا، بالکل ایک فؤاد کی طرح ہو گیا۔ کیسا فؤاد؟ جب بچے پیدا ہوتے ہیں پیاری بہنوں تو آرزویں، تمنائیں، خواہشات، میرا بیٹا بڑا ہوگا، میری بیٹی جو ہے ڈاکٹر ہوگی، وہ ایک داعیہ ہوگی، حافظ القرآن ہوگی، میرے لیے قرۃ عین ہوگی، کتنی ساری خواہشیں ہوتی ہیں نا۔ تو وہ کیا ہو گیا؟ سب چیز خالی ہو گئی، بالکل جیسے کہ ٹوٹ بکھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا دل۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں آگے فرماتے ہیں لولا اربتنا علی قلبہا، لولا اربتنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو نہیں تھام لیتے، اگر ہم اس کے دل کو مضبوطی نہیں عطا کرتے، اگر ہم اس کے دل کو استقامت نہیں عطا کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ربطا، جس کے معنی ہے بالکل باندھنا، مضبوطی عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس نے اللہ پر توکل کیا، جب اس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں اس کو کیا عطا کیا؟ استقامت عطا کی۔ تو استقامت بس یوں ہی نہیں ملتی ہے، اس کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ ہم کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، چاہے جتنی بھی مشکلات ہو، چاہے جتنی بھی آڈ سچویشن ہو، ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور اس پر توکل اللہ کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بکھر رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے، بالکل ابھی دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو باندھ لیا، اس کو مضبوطی عطا کی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، زبردست اللہ رب العالمین کا پلان ہے کہ جیسے کہ شیر کے منہ میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیج دیتا ہے،
وہ بہن آتی ہے اور پھر رضائی کے لیے کوئی تیار، کس کے بچہ جو ہے دودھ کسی کا نہیں پیتا ہے، یہاں تک کہ ام موسیٰ کو ہی بلایا جاتا ہے۔ اور اب دیکھیے پیلس کے اندر دشمن کی گود میں پل رہا ہے، کمپلیٹ سیکیورٹی کے ساتھ، گرین کارڈ مل گیا اب ان کو، ماں، بیٹے اور پورے خاندان کو۔ اب بہترین طریقے سے کمپلیٹ سیکیورٹی کے ساتھ جو ہے ان کی تربیت ہو رہی اور بیسٹ آف فیسلٹیز کے ساتھ ان کی نشو نما ہو رہی۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ نے یہ ڈاکٹر فرحت نائک کی تقریر سنی ہے۔ انہوں نے بہت ہی شاندار انداز میں بڑی اچھی تقریر کی ہے۔ اسی طرح ہم دوسرا پارٹ بھی اس کا لے کے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔